آج منگل کے دن کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف ایک گلاس پانی کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر دیکھنا آپ کے گھر میں مال و دولت کی کیسے بہار آتی ہے۔ رزق کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے۔ یہ نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں کی وہ سوچ رکھتا ہے، جہاں کا وہ ارادہ کرتا ہے، جو اس کی آرزو ہوتی ہے، جو اس کی تمنا ہوتی ہے۔ دیکھیں، بعض وظائف دیکھنے میں بالکل مختصر اور چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے، ایسی طاقت ہوتی ہے کہ بندہ جس نیت کے ساتھ کرتا ہے، جو اس کی حاجت ہوتی ہے، وہ فوراً پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے مال و دولت میں وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا سارا قرض بھی اتر جاتا ہے۔ کیسے اترتا ہے، کیسے اسباب بنتے ہیں، یہ آپ کو اس وظیفے کے کرنے کے بعد پتا چلے گا، کیونکہ میں جتنی باتیں کرتا رہوں، جب تک آپ اس عمل کو کریں گے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس عمل کی اتنی تاثیر اور اتنے فائدے ہیں۔ جب ایک بار آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ بار بار ہم اس عمل کو کرتے رہیں، کیونکہ یہ بہت مفید اور مؤثر ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے پناہ فیوز و برکات ملتے ہیں، اسے پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے تمام خزانے کھل جاتے ہیں۔ لہذا جو شخص بھی اللہ کی خصوصی رحمت کا طلبگار ہو، اسے چاہیے کہ اس کو ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں ضرور کر کے دیکھے کہ کیسے اس کے گھر میں بہار آتی ہے۔ اور جب ایک مرتبہ کر لے گا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ بندہ بار بار اس عمل کو کرے گا، کیونکہ اس کی برکتیں ہی اس قدر زیادہ ہیں کہ بندہ جب جیسے کرتا چلا جاتا ہے، ویسے مال و دولت کی بہار آنے لگ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ قرآن مجید کو جس نیت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، جس ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھل اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ ہے، وہ بیمار ہے، آپ اس کے اوپر اس نیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرماتا ہے اس قرآن کی برکت سے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی روح نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ اس کے اوپر سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کی روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اس کی روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو، آپ اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو دور فرما دے، تو اس کا عذاب دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر نحوست ہے، جنات ہیں، سایہ ہے، پری ہے، فلاں ہے، ٹنگڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو آپ سورۃ بقرہ کو گھر میں پڑھتے ہیں اس نیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے یہ تمام نحوستیں ختم کر دے، تو تمام نحوستیں، تمام جادو، تمام جنات، تمام ایسی چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس گھر میں بھی سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح جو عمل آج میں بتا رہا ہوں، اس عمل سے آپ کے وجود کے اندر جتنی بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو کامیابیوں سے روکتی ہیں، جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان کو نظر بد بھی لے ڈوبتی ہے، اور نظر بد تو اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی بچے کو لگ جائے تو بچہ روتا، روتے ہوئے چپ نہیں کرتا، اور اسی طرح بڑے کو لگ جائے تو وہ کام کرتے کرتے وہ بندہ چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ عجیب سے کفیات، عجیب سے معاملات، قدم آگے کو رکھتا ہے لیکن پیچھے کو جاتا ہے۔ کچھ نظریں ہوتی ہیں جو بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے اور اپنے لیے رزق کی فراوانی کے لیے، اپنے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ نے اس عمل کو لازمی طور پر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے میں آپ کو مکمل طریقہ بتا رہا ہوں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آج آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی، اور اتنی راحت اور اتنا سکون ملے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ اس عمل کو کس وقت کریں گے۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں،
اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ 3 وقت میں نے بتائے ہیں، ظہر، مغرب اور عشاء۔ ان میں سے جس نماز کے بعد چاہیں آپ اس عمل کو کر لیں۔ اب سب سے پہلے اس عمل کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھیں، ان تینوں میں سے کوشش تو کریں انسان، کیونکہ نماز کے اندر بہت کامیابی ہے، کوشش کریں کہ 5 نمازوں کی پابندی کیا کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کی سردار ہے۔ وہ جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ بندہ جب اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے، ایک سجدہ کرنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے، اس کو پھر لوگوں کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ رب کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا کریں۔ انسان 5 روپے بندے کو دے تو 500 تانے مارتا ہے، لیکن وہ رب صبح و شام ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے کبھی تانے نہیں مارے، اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور اپنے رب سے مانگا کریں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ ظہر کی نماز کے بعد یا عشاء کی یا مغرب کی نماز کے بعد، تینوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ جتنی بھی میری پریشانیاں ہیں، جتنے بھی میرے وجود کے میرے معاملات کے اندر رکاوٹیں ہیں، تو اس عمل کی برکت سے ساری کی ساری دور فرما دے، ساری ختم فرما دے، اور میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ میں عمر بھر کسی کا محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے مجھے جھکنا نہ پڑے، باری تعالیٰ مجھے اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ بس یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ کے گھر میں بہار کیسے آتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل، سارے ذکروں سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ایسے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں، ایسی ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کو پڑھتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ اور میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں۔ کم از کم آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا مرتبہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ، یعنی کہ طاق عدد میں پڑھنا ہے، طاق تعداد میں، یعنی کہ آپ نے جفت میں نہیں پڑھنا، طاق میں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کو طاق عدد پسند ہے، اس لیے آپ نے طاق عدد میں پڑھنا ہے، تو آپ کے لیے معرفت کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اور درمیان میں آپ نے 300 بار درود پاک یہ کلمے کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اور آخر میں آپ نے محمد الرسول اللہ کہہ کر آپ نے کا ہاتھ اپنے آسمان کی طرف اٹھانے ہیں، چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور آخر میں پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے اس کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے ہر مشکل ختم ہو جائے گی، ساری نوستیں ختم ہو جائیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔